سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ ٹھہرایا ہے، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ گزشتہ آیت میں وضو اور غسل کے احکامات بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ احکامات دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ ان سے مقصود یہ ہے کہ تمہیں پاک کریں، جو نجاستیں تمہارے ساتھ لگ جاتی ہیں ان سے تمہیں پاک کریں، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کریں۔ یہاں بھی نعمت کا تذکرہ ہے، اور آج کی آیت کے اندر بھی نعمت ہی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو سورہ مائدہ کے اندر جو تیسری نمبر آیت تھی، جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہاں بھی نعمت کا تذکرہ تھا۔ تو یہ نعمت جو بھی ہے، یہ نعمت دین اسلام ہے، جو کہ مکمل اور کامل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ دین آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، اور ہر نبی اور ہر زمانے میں زمانے کے حساب سے اس میں کچھ تبدیلیاں، کچھ اضافے، کچھ کمیاں یہ ہوتی رہی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اب اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیا نبی آ کر کیا کرے گا کہ دین تو مکمل ہے، وہ اس میں کسی چیز کا نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، تو نئے نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آج کی آیت میں یہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ پورا دین اللہ کی نعمت ہے، یہ پورا دین اللہ کی نعمت ہے، تو دین کا ایک ایک حکم بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی حکم بھی دین کا ایسا نہیں ہے جو ہمیں تنگ کرنے کے لیے نعوذ باللہ یا مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا، نہیں، بلکہ اصل میں وہ ہمارے ساتھ اللہ کی جانب سے انعام ہے اور ہماری ہی تربیت اور تکمیل ہے۔ جیسے کل بھی عرض کیا گیا کہ جیسے ایک بیج کو زمین میں ڈالنا، بظاہر تو بیج کے ساتھ زیادتی لگتی ہے کہ آپ نے اس کو اچھا بھلا باہر پڑا تھا، اٹھا کر جو ہے مٹی کی اندھیری میں، تاریکی میں آپ نے اس کو ڈال دیا، جا کر اوپر سے پانی بھی لگا دیا، لیکن یہ بیج کی سعادت ہے۔ جو بیج مٹی کے اندر چلا گیا وہ تو کومپل بن جائے گا، پھر پودا بن جائے گا، پھر درخت بن جائے گا، اور اس پر شجر بار آور ہو جائے گا، وہ اپنے تکمیل کو پہنچ گیا۔ لیکن جو اوپر رہ جائے گا اسے کوئی دانہ، کوئی جانور آ کے چگ جائے گا، کوئی پرندہ چگ جائے گا اس کو آ کر۔ تو اسی طریقے سے جو انسان اللہ کی دی ہوئی پابندیوں میں، یعنی دین اسلام میں، دین میں، شریعت میں آ جاتا ہے تو اصل میں اپنا ہی فائدہ کماتا ہے، جو اس سے باہر رہتا ہے وہ اپنی نقصان کرتا ہے۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا آزاد ہوں، میں نے تو
نہ روزے رکھ رہا ہوں، نہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، نہ زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، نہ حج کرنا پڑ رہا ہے، نہ ہی دیگر پابندیاں ہیں، سود سے بچو، رشوت سے بچو، فلاں چیز سے بچو، یہ بھی میرے اوپر نہیں ہے، بڑی آزادی کی زندگی ہے، لیکن یہ آزادی اصل میں بربادی ہے۔ ہر آزادی آزادی نہیں ہوتی، بلکہ آزادی بربادی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور اس کا نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جب سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ دین اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، ہزاروں سال کی عمر ہمیں مل جائے اور فرصت مل جائے، اور پھر اس میں ہمیں سہولت مل جائے کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا بس اس کو یاد کر لو، شکر تم نے کیا کرنا ہے، تم اس کو بس یاد کر لو کہ تمہارے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد کر لو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اللہ کا وہ وعدہ کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ وعدہ کئی موقعوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا یہ وعدہ ہوا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وادی نعمان، یہ مکہ مکرمہ کے قریب وادی ہے، وہاں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ نے اپنے دست قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، کمر پر پھیرا، تو جتنی بھی انسان قیامت تک آنے والے تھے وہ سب کے سب نکل کے باہر آ گئے، اور ان کی جسامت جو تھی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے برابر تھی۔ جتنے بھی انسان، ہم بھی اس میں شامل تھے، ہماری آگے جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی، جو گزر گئے ہمارے آباء و اجداد سارے اس میں شامل تھے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام کی تمام ارواح نے، ہماری روحوں نے، جب یہ سوال ہوا اللہ کی جانب سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا کہ آپ کا جواب کیا ہے، اور آپ نے جب جواب دیا ہے بلا کہہ کر، تو سب نے پیچھے بلا کہہ دیا، سب انبیاء علیہ السلام نے، سب اولیاء نے، سب اللہ والوں نے، اور سب لوگوں نے، عوام نے بھی، ہم لوگوں نے بھی، تو جواب کہہ دیا، بلا کہہ دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو استفادہ ہے اور آپ کی جو رحمتیں ہیں وہ اس وقت سے ہیں، ازل سے ہیں، اس وقت سے ہیں جب ہمیں ابھی تک دنیا میں وجود بھی نہیں بخشا گیا تھا، تو وجود کی نعمتیں بھی اسی وقت سے ہیں کہ آپ ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، اور جو ہدایت کی نعمتیں وہ بھی ہے، یعنی گویا کہ انسان نے سب سے پہلا جو ربوبیت کا اقرار کیا ہے، ہماری ارواح نے سب سے پہلا جو اللہ کے سامنے ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، وہ وحدانیت کا اقرار بھی حضور کی تعلیم کا نتیجہ ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ قدم رکھا ہے، تو یہ اقرار بنا ہے۔ تو یہ میثاق ایک تو وہ ہوا، اور اس کے بعد جو میثاق ہے وہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو پہلی چیز جو انسان مسلمان بچے کے کان میں ڈالی جاتی ہے وہ یہی میثاق ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اذان پڑھی جاتی ہے اس کے کان میں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس یوں کہہ لیجئے کہ دوسرا وعدہ ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ وعدے کی تجدید ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آدمی ہوش کی دنیا میں آتا ہے تو پھر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی وعدہ ہے۔ تو یہ وعدے مختلف موقعوں پر ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، اور اس وعدے میں سارا کچھ ہی ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایک لطیف سی مثال ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے جب تمہارا نکاح ہوا تھا میرا، تو میں نے تو صرف قبول کہا تھا، اس میں یہ آلو پیاز ٹماٹر اور یہ کپڑے لٹرم پٹرم دوائیاں اور فلاں فلاں یہ تو کچھ نہیں تھا کہ یہ بھی میرے ذمے ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھلے مانس آدمی، یہ جو قبول کے 2 لفظ تھے 4 لفظ تھے، اس کے اندر سب کچھ تھا، تجھے چاہے اس کی خبر تھی یا نہیں تھی،
لیکن اس کے اندر سب کچھ ہی تھا۔ تو ایسے ہی جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کلمے کے اندر وہ نماز سے لے کر جناب آپ کے فوت ہونے تک، قبر میں جانے تک، پھر اس کے بعد بھی وراثت کے تقسیم ہونے تک سارا کچھ آ جاتا ہے، کوئی چیز پیچھے رہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ کی ماننی ہے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی مانیں گے اور حضور کے راستے پر چلتے ہوئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا ہے جس طریقے سے، اور جو احکامات آپ نے ہمیں دیے ہیں، بس آپ نے جو راستہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا، اللہ تک پہنچنے کا بنا دیا ہے، اسی راستے پر چل چل کے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ تو اس راستے میں تو سب کچھ ہی آتا ہے۔ تو پوری شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس وعدے کے اندر شامل ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کیونکہ تم نے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مانا، ہم نے سنا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ آپ کے احکامات کو مانیں گے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے۔ واتقوا اللہ، فرمایا کہ جب تم نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں مسلمان بنا بھی دیا ہے اور مسلمانی کے طور طریقے تمہیں آ بھی گئے ہیں، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ظاہر پر نہیں رہ جانا چاہیے کہ باہر باہر ہی ہو، بلکہ یہ دل میں بھی داخل ہونا چاہیے۔ دل کے اندر جب یہ جذبے داخل ہو جائیں گے تو یہی جذبے تقویٰ بن جاتے ہیں، کیونکہ تقویٰ اللہ کے ڈر کا نام ہے، لیکن یہ ڈر تھانے دار والا ڈر نہیں ہے، یہ کسی بدماش والا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ میٹھا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر یہ مخلوق کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر تو وہ ہے جو ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے، کہ ایک محب اور ایک عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری کسی بات سے اس کو دل نہ دکھ جائے، وہ میرے سے اعراض نہ کر لے۔ اللہ کا ڈر تو یہ والا محبت والا ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، لیکن دل سے ڈرو، کیونکہ تقویٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پاؤں میں نہیں ہے، تمہاری زبان میں نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں نہیں، تمہارے کان میں نہیں، تقویٰ تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بھی ہونا چاہیے، اور اس ڈر کے جو اثرات ہیں وہ باہر ہونے چاہیے۔ ڈر اندر ہوتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ باہر ہوتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا کہ یہ اندر باہر ایک کر لو، اندر باہر ایک کر لو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یعنی اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، اندر جذبات کچھ ہیں اور باہر جو ہے انسان نیک بنا ہوا ہے، مسلمان بنا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتا، لوگوں کے ساتھ تو چل سکتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اوپر سے اسلام اور اندر کفر، تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، اور میں اصل میں چکر انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے، یہ تو چکر اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گرد ہی اپنا جو دائرہ ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عذاب کے سامان زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اور حالانکہ دل وہ چیز ہے، انسان کا دل خاص طور سے، کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا۔ سمندر کی پیمائش تو پھر بھی کر لیتے ہیں لوگ، ان کا دل دریا سمندروں ڈونگے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے، یعنی دل ایسا دریا ہے کہ جو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ کون دلاندیاں جانے ہو، دل کی باتیں کون جان سکتا ہے سوائے اس کے جو دل کا خالق و مالک ہے، سوائے اس کے کہ جو دل کی دھڑکنوں پر بھی اس کی نظر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ دل اللہ کا گھر ہے اور گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا رکھا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو خبر ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ تو اللہ ہمارے دل کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور اللہ کے رحمتوں کی جائے سکونت بھی ہمارا دل ہے۔ تو دل کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں
جو ہے یہ ڈبل کھاتا ٹیکس سے بچنے کے لیے تو بناتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ ڈبل کھاتا نہیں چل سکتا کہ باہر کھاتا کچھ اور چل رہا ہے اور اندر کھاتا کچھ اور چل رہا ہی نہیں چلے گا. وہاں تو ایک ہی کھاتا چلتا ہے اور وہی قیامت والے دن آئے گا سامنے. نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ڈبل کاپی وہاں نہیں آئے گی, وہاں ایک ہی کتاب آئے گی جس کو انسان کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا. اقرأ کتابک, فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے. وکفیٰ بنفسک الیوم حسیبا, آج تمہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود ہی سب کچھ ہے, تو ہی اپنا محاسب ہے, تو ہی اپنے حساب کرے گا, تو ہی سب کچھ کرے گا اور تو ہی اپنے خود ہی نمبر لگائے گا. بس اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم کریں گے, باقی کام تو نے خود ہی کرنا ہے سارا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے, دلوں کی خواہشات سے, دلوں کے جذبات سے, دلوں کے ارادوں سے واقف ہے. اس لیے ایسے اللہ سے ڈرو, ایسے اللہ سے ڈرو. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دل کے ارادوں پر پکڑ نہیں فرماتے, لیکن فرمانا چاہے تو فرما بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات تو غلط ہے کہ ہم پکڑ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں نہیں, پھر بھی کچھ گڑبڑ کرتے رہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ سے ہمارا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, اور پھر اللہ کی ہمارے دل کی گہرائیوں پہ نظریں ہیں, تو ایسے حال میں ہمیں دل صاف ہی کر دینا چاہیے. دل کے اندر کوئی ایسے منفی جذبوں کو نہیں پالنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.